آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا سمود نے بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ. اس حقیقت کو ایک تاریخی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سمود کی مثال دے رہے ہیں. کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ. اذ انبعث، جب اٹھا اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا. یہ شخص قدار بن سالف تھا. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا، اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری، شریر اور مضبوط شخص قدار بن سالف تھا جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کافی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا. فقال، تو کہا، لہم ان کو، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، مراد صالح علیہ السلام ہیں. یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ناقۃ اللہ، اونٹنی ہے اللہ کی. بہت مختصر انداز میں بات ہو رہی ہے. کہنا یہ مراد ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچو، اس اونٹنی کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں پہنچانا. اب اسے اللہ کی اونٹنی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ان کے ہی منہ سے مانگا ہوا معجزہ تھا. کافی بڑی سی اونٹنی تھی اور ایک پہاڑ کے اندر سے انہی قوم کے لوگوں کے مطالبے پر نمودار ہوئی تھی. چونکہ یہ اونٹنی ان لوگوں کے مویشیوں جتنا پانی اکیلے پی جاتی تھی اور وہاں پانی کی قلت بھی تھی، لہٰذا صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی. ساتھ ساتھ ان کو تاکید بھی کر دی وسقیاہا، اور پانی پلانا اس کو. یہ تاکید تھی. بڑے مختصر انداز میں دوبارہ بات ہو رہی ہے. یعنی اسے پانی پلانے کے بارے میں اس پر زیادتی نہ کرنا. اگر اس کے پانی پینے اور باری کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کسی نے گڑبڑ کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. یہ قصہ ہم کئی بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا، پھر کاٹ ڈالا اس کو. انہوں نے جھٹلایا اس کو یعنی صالح علیہ السلام کی طرف سے ملنے والی انسٹرکشنز کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اس تنبیہ پر کان نہیں دھرے اور اس وارننگ کو انہوں نے جھوٹ سمجھا. فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا، پھر کاٹ ڈالا اس کو. اونٹنی کو ہلاک کرنے والا صرف ایک ہی شخص تھا، قدار بن سالف. اچھا، یہ خود بھی زانی تھا اور اس کے ایک زانیہ عورت سے تعلقات بھی تھے. اسی زانیہ عورت کے بھڑکانے پر اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کونچیں کاٹی لیکن ساری قوم کو اس گناہ میں شامل کیا گیا. اس بارے میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ سمود کے اس سردار نے اس وقت تک اونٹنی کی کونچیں نہیں کاٹی جب تک اس نے قوم کے چھوٹوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں سے بیعت نہیں کر لی. یعنی ساری قوم کے لوگوں سے خفیہ مشورے کر کے ان سب کو اپنے ساتھ کر لیا. اس وجہ سے یہ ساری قوم اس گناہ میں برابر شریک ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروہا، پھر کاٹ ڈالا ان سب نے اس کو، یعنی اس ساری قوم کے لوگوں نے اس کو، حالانکہ کاٹا تو ایک شخص نے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی ہلاکت کی نسبت پوری قوم کی طرف کر دی. یہاں سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ
گناہ کو اوکے بھی کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے وہ گناہ کیا، جیسے کہ یہاں پر اس قوم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدمدما، تو ہلاکت ڈالی۔ دم دم کہتے ہیں پٹخ کر مار ڈالنا، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا پھر برابر کر دیا اس کو، فسواہا یعنی اونچ نیچ ختم کر دی، انہیں برابر کر دیا، یعنی ان سب پر ایک جیسا عذاب آیا۔ تو عذاب صرف اور صرف اس اونٹنی ہلاک کرنے والے پر نہیں آیا بلکہ ساری قوم پر آیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف، اور نہیں وہ ڈرتا، وہ یعنی اللہ تعالی، نہیں وہ اللہ تعالی ڈرتے، عقباہا اس کے انجام سے۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بدلہ لینے سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کو یہ ڈر نہیں کہ اس قوم کو سزا دی ہے تو اس سے کوئی بڑی طاقت اللہ سے بدلہ لے گی، وہ انجام سے بے خوف ہے، یعنی اللہ سے انتقام لینے کی قدرت کسی میں بھی نہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا ہے، جب وہ کسی بھی قوم پر حملہ کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ اس کاروائی کے نتائج پر بھی فوکس ہوتا ہے کہ اس حملے کا کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، کہیں ہماری قوم میں سے ہی ہمارے خلاف کوئی نہ ہو جائے، یا پھر مخالف قوت ہمارے حملے کے رد عمل پر اس سے بڑا حملہ نہ کر دے۔ یعنی بہت ساری چیزوں کی پلاننگ ہوتی ہے، جہاں حملہ کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے وہاں حملے کے بعد کے ری ایکشن پر بھی وہ بادشاہ فوکس ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو ایسی کسی بات کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے۔ بڑا مختصر اور جامع معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بدلہ لینے سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سمود کی مثال دے کر ہمیں اس حقیقت کے بارے میں بتایا جس کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح خیر والے اعمال جو بھی کرے گا اس کا انجام الگ ہے اس سے جو شر والے اعمال کرے گا۔ جو خیر والے اعمال کرے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو شر والے اعمال کرے گا وہ ناکامی اور نامرادی پائے گا۔ جیسے کہ اس قوم سمود کے واقعے میں ہوا، جو لوگ نافرمان تھے وہ برباد کر دیے گئے اور جو فرما بردار تھے وہ بچا لیے گئے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اس سورت کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خلاصہ کیا ہے پھر اس صورت کا؟ کیا سیکھا اس صورت سے؟ بہت اہم ترین آیات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ خیر اور شر کی تمیز کو رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فلاح وہی پائے گا جو اپنے اس نفس کو پاک کرے گا، اور وہ شخص ناکام ہو جائے گا جس نے اپنے اس نفس کو دبا دیا، یعنی گندا کر دیا، خاک آلود کر دیا، یعنی اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی. ہم نے نفس امارہ کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے نفس لوامہ کے بارے میں پڑھا، اور سورۃ الفجر میں ہم نے نفس مطمئنہ کے بارے میں پڑھا. یہاں دوبارہ نفس کی ہی بات آ رہی ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں، کہ نفس جو مطمئن ہوتا ہے وہ تبھی مطمئن ہوتا ہے کہ وہ تزکیہ سے بار بار اپنے آپ کو گزارتا رہے، اپنی اصلاح کرتا رہے، اس کو نیکیوں کا لطف آنے لگے اور برائیوں سے نفرت ہو جائے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو واضح ہے ساری آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.